ناظرین جی مقدم صاحب جی اس کا سب سے بڑا اثر تو آپ کا جو بجٹ آ رہا ہے اس پہ پڑے گا, اور بجٹ پہ دل ٹرائی کہ ہر چیز کو تھوڑا انکریز کریں اور عوام سے پیسے لینے کی کوشش کریں, اور ایونچولی آبویسلی بات اینڈ پہ وہی آ جاتی ہے کہ یہ جو ابھی جیسے حسن بھائی نے بھی کہا ہے, جو امپورٹ پالیسیز ہیں نا وہ اب بہتر کریں اور چیزیں ختم کر کے اپنے ملک میں کچھ بیچیں گے, کوئی پیسے اس سے کمائیں گے, جنریشن کریں گے, کوئی جنریٹ کریں گے, وہ ان اے لانگر رن آپ کو فائدہ دے گی. آپ اگر کمپیریٹیو انالیسس کریں باقی کنٹریز کے ساتھ, ایون انڈیا, انہوں نے اپنے آٹو موبائل انڈسٹری انہوں نے ساری بین ہی اسی طرح کی ہے. انہوں نے ایمبیسڈر گاڑیاں چڑھائی ہیں کتنے سال اپنی لوکل, سو دیٹ انہوں نے بعد میں پھر ٹاٹا اور وہ انٹروڈیوس کرا کے اتنا ریونیو جنریٹ کیا. ون آف دی بگیسٹ ریونیو جنریٹنگ ان کے پاس یہ چیز ہے. یہاں مقدم صاحب سہولیات کی بھی ضرورت ہے نا, وہ سہولیات بھی مانگتا ہے, بجلی بھی سستی مانگتا ہے, وہ گیس بھی سستی مانگتا ہے. اب یوزلی آفس میں جب یہ ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں ہمارے کلائنٹس وغیرہ آتے رہتے ہیں, اسٹیل سیکٹر میں ایک بڑا میں نے فوکل یہ دیکھا ہے, ہمارے ملک سے پڑھے لکھے بزنس مین کم ہو گئے ہیں بہت. جی پڑھے لکھے بزنس مین ہیں ہی نہیں ہمارے. میں نے جتنے زیادہ بزنس مین دیکھے ہیں وہ زیادہ تر آپ ایسے کہ لو انگوٹھا چابی سمجھ لیں, آپ پراپرٹی ایجنٹ, بزنس مین, اور ان کی شارٹ ٹرم تھنکنگ ہے. دے ڈونٹ بلیو ان لانگ ٹرم پلاننگ. ان کا ہے کہ یار ادھر سے مال لے لیا, تھوڑا سا مہنگا بیچ لیا, اور اگر وہ کچھ پروڈیوس بھی کر رہے ہیں, یار انگٹ پروڈیوس کر لیا, چھوٹی موٹی, وہ R&D میں پیسے لگاتے ہی نہیں ہیں. کیونکہ R&D کا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے حسن بھائی بھی, فیصل بھائی بھی, انہیں پتہ ہوگا وہ ریسرچ میں جب تک آپ پیسے ڈال رہے ہو نا, وہ تب تک آپ ایسٹ میں ایکیومولیٹ نہیں کرتے جب تک آپ کا وہ ڈیولپمنٹ سٹیج کراس نہیں کرتا. تو یہ لوگ ڈرتے ہیں, ان کو یہ ہے جی یہ تو پیسے پتہ نہیں کیا فائدہ ہوگا ان کا. لیکن دا بیسک اینڈ دی موسٹ کروشل تھنگ از R&D, جس کی کمی ہے ہمارے ملک میں. جب تک اس طرف آپ پیسے نہیں ڈالو گے, اب تو مطلب آپ R&D میں پیسے ڈال کے بھی کمپیٹ نہیں کر سکتے, تو آبویسلی آپ امپورٹ پہلے بند کرو, پھر آپ کے لوکل مینوفیکچررز کو سمجھ آئے گی کہ یار ڈیمانڈ انکریز ہوئی ہے, اب پیپل آر گوئنگ ٹو بائی آور اسٹف, پھر لوکل آپ کا کمپٹیشن انکریز ہوگا. پھر یہاں پہ لاز, اینٹی ڈمپنگ لاز بھی ہیں, کمپٹیشن لاز بھی ہیں, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن زیادہ ہونی چاہیے. سارے سنہریوں میں جی آپ کیا تجویز دیں گے حکومت کو, کیونکہ چیئرمین FBR بھی آپ کے پروفیشن کے آگے ہیں, جی آپ کے پاس کیا تجاویز ہیں؟ جی تجاویز تو یہی ہیں کہ یار اب یہ جو اماؤنٹ آئے ہیں اور ٹیکس پیئر کے ساتھ ایک فرینڈلی ریلیشن کر کے زیادہ سے زیادہ ٹیکس فائلرز بنائیں. جیسے حسن بھائی نے کہا ہے, جتنے زیادہ ٹیکس کے ایمبٹ میں آئیں گے اتنا زیادہ, اب ریلیٹیولی دیکھا جائے لوگوں کے پاس یہ تو نہیں ہے کہ یار یہاں پہ ہے نہیں, یہاں پہ بہت سروائیول مشکل ہوا ہے, ایسے نہیں ہے. اگر آپ تھوڑی سی جنریشن کر لو انکم کی, آپ ٹیکس پیئر میں سرکل میں زیادہ لوگوں کو لے آؤ اور جنریٹ کرو, پالیسیز اس طرح کی کرو, اسٹرینجنٹ کرو نان ٹیکس پیئرس کے لیے. ٹیکس خلا موجود ہے, صرف اس کو پر کرنے کی ضرورت ہے. جی ایگزیکٹلی. فیصل صاحب, جیسا حسن قادری صاحب نے کہا تھا امپورٹ کو کنٹرول کرنے کا, امپورٹ کو کس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی, پالیسی ڈیوائز کرنی پڑے گی کہ ہمارے ملک کو کس چیز کی ضرورت ہے, کس چیز کی ضرورت نہیں ہے. جی لگژریس آئٹمس کی باقاعدہ ایک لسٹ بننی چاہیے, اس پہ ریسرچ ہونی چاہیے FBR لیول پہ, کہ وہ آئٹمس جو پاکستان کی فوری ضرورت نہیں ہے ان پہ کوئی کٹ لگائے جائیں, ان کو بین کیا جائے, نہ کہ امپورٹ ڈیوٹیاں بڑھائی جائیں. امپورٹ ڈیوٹی بڑھانے سے بھی وہ بلیک کا جو سرکل ہے نا وہ اس چیز کو خریدتا رہے گا. اب جیسے ایک پراڈو گاڑی کی میں بات کر رہا ہوں, وہ 1 کروڑ روپے کی گاڑی ہے, وہ ایک عام آدمی تو نہیں خرید سکے گا, جس کے پاس سورسز ہیں وہی خرید سکے گا. اب زیادہ تر وہ گاڑیاں آج تک نان فائلر ہی خریدتے آ رہے ہیں, بڑے کم لوگ فائلر ہیں جن کے پاس یہ کمپنیز ہیں جو وہ گاڑیاں خریدتی ہیں. جب تک ہم ایک پالیسی ڈیوائز نہیں کریں گے 2 طرح کی, ایک سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنا بیلنس آف ٹریڈ فیوریبل کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے, میری ایکسپورٹ اور میری امپورٹ میں اتنا بڑا گیپ نہیں چلے گا. اگر یہ گیپ اتنا بڑا رہے گا تو ہماری ملک کی معیشت نہیں چل سکتی. یہ ڈالر ڈی ویلیو ہوتے خدا نہ خواستہ یہ 300 کا بھی ہو سکتا ہے, اللہ نہ کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس زمرے میں اپنی حفاظت مان میں رکھے. اس گیپ کو کیٹر فور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ایک SOPs بنائے جائیں, ایک ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کیری آؤٹ کی جائے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو امپورٹ کرنا مسٹ ہے, کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو امپورٹ کرنے کا ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. آئی ایم شیور کہ 20 سے 30 ارب ڈالر کی اشیاء ایسی آ رہی ہیں پاکستان میں جو پاکستان کے اندر بھی بن رہی ہیں, لیکن ایک بلیسڈ طبقہ یا ایک رشوت خور طبقہ, ایک بلیک والا طبقہ ان کو خریدنے میں اپنے آپ کو ایک نمایاں کرتا ہے.
اس چیز کو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ان چیزوں کی امپورٹ کو کم از کم ٹیمپریریلی 2 سال کے لیے بین کریں، تاکہ یہاں پہ ڈالر پیمنٹس میں اور ڈالر ریسیٹ میں ایک بیلنس ہو. وہ بیلنس ہوگا، ڈالر کا ریٹ خود بخود واپس 100 روپے سے نیچے آئے گا اور آپ کی معیشت کا پہیہ خود بخود یہ انفلیشن بھی کنٹرول ہو جائے گی. ٹھیک ہے. دوسری چیز، ہمارے پاس ایف بی آر میں اب ایک پالیسی بورڈ ہونا چاہیے جو پالیسیز ڈیوائز کرے، اور جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر ہے اس کو چھوڑ کے ایف بی آر کی تمام مشینری کا کام ٹیکس بیس بڑھانے پہ ہونا چاہیے. ایس سی سی پی نے بنایا ہوا ہے ان کا لیگل جو. دیکھیں میں نے آپ کے اسی پروگرام سے ایک سجیشن دی تھی جو میں شبر زیدی صاحب کو ایک ان رائٹنگ بھی بھیجوں گا. ہم فائلر اور نان فائلر کا کانسیپٹ لے گیا ہے 2014 میں. جی جی ٹھیک ہے. ہم نے بینکوں میں ٹیکس لگا دیا کہ اگر فائلر ہے تو یہ دیں گے، نان فائلر ہے تو یہ دیں گے. ٹھیک ہے. آپ کے ای آر پی سسٹم میں ہر نان فائلر کی ڈیٹیل موجود ہے. جی جی ٹھیک ہے. ان کو علیحدہ سے شارٹ لسٹ کیا جائے اور ایف بی آر کی ساری مشینری کو ان کے پیچھے لگا دیں، نان فائلر کے پیچھے. نان فائلر کے پیچھے. جی جی. اور اس میں انعام مقرر کر دیں. ٹھیک ہے. انعام کیا مقرر کریں کہ جتنا آپ ریونیو بڑھائیں گے اس کی 1% اس افسر کو ملے گی، تاکہ وہ افسر جو ہے وہ آنیسٹ، ڈیڈیکیٹڈ اور ہارڈ ورکر بن کے اس ٹیکس بیس کو بڑھانے کے پیچھے لگے. آپ کے پاس ڈیٹا موجود ہے میرے بھائی نان فائلرز کا. اب یہ نہیں ہے کہ آپ کو نان فائلر کو یا ٹیکس اویڈر کو ڈھونڈنا پڑے گا. آپ کی گاڑی رجسٹر ہو رہی ہے، آپ دیکھیں کس کا فائلر کا ٹیکس کٹ رہا ہے، کس کا نان فائلر کا ٹیکس کٹ رہا ہے، اس کی پورا ڈیٹا نکالیں. جی جی. ٹھیک ہے. ڈیٹا نکالیں، آپ کو ان تمام لوگوں کی ایک لسٹ آ جائے گی. جی جی. اب مسئلہ کیا ہے، ایگزسٹنگ آفیسرز صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان پہ پاس ورک لوڈ اتنا زیادہ ہے کہ وہ ٹیکس کیس کے بارے میں سوچ نہیں سکتے. حسن والی بات کہ ہمارا کیا نالج ہے، ہمارا ویژن کیا ہے ایف بی آر میں، ٹیکس کولیکٹ کرو، ٹیکس کولیکٹ کرو. ٹیکس بیس بنانے پہ ہمارا کوئی ویژن نہیں ہے. ہمیں ٹارگٹس دے دیے جاتے ہیں، اس سال آپ نے 4000 ارب اکٹھا کرنا ہے. سارے کے سارے لوگ وہ 4000 ارب اکٹھا کرنے کے لیے ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز کو نچوڑنا شروع کر دیتے ہیں. ریزلٹنٹ کیا ہوتا ہے کہ ایک فرینڈلی فضا جو ٹیکس پیئر میں اور ٹیکس کلیکٹر میں بننی چاہیے وہ ختم ہو جاتی ہے. ہراسمنٹ آتی ہے. ہراسمنٹ جب آتی ہے تو جو آدمی ٹیکس فائلر بننا بھی چاہتا ہے نا وہ بھی ڈر کے باہر بیٹھا رہتا ہے. جی جی. آپ کو جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے اور اس کا ایک ریونیو ہدف مقرر کریں اور ان پہ کسی قسم کی ریڈیں نہ کریں، ان کے بینک اٹیچ نہ کریں، پیار محبت کی فضا میں ٹیکس کلیکٹ کریں. اور کروشل کیا ہے، روڈ ہو جائیں، ربش ہو جائیں ان لوگوں کے لیے جو نان فائلر ہے، جن کا ڈیٹا آپ کے پاس موجود ہے. یار آپ ایک بینک کی ہے ای آر پی نکال لیں، خالی ایک بینک کی پہلے، نیشنل بینک، ایم سی بی، حبیب بینک، کسی ایک ای آر پی سسٹم سے ایک لسٹ نکال لیں کہ نان فائلر کا جو ٹیکس کٹا ہے وہ کون کون لوگ ہیں. جی جی. یار آپ کو کم از کم 40 سے 50 لاکھ نیا ٹیکس پیئر ملے گا ہی ملے گا. بالکل ٹھیک. حسن علی قادری صاحب، ٹیکس اور جمہوریت دو نام ہیں. ٹیکس کا جو ہے مطلب یہ ہے عوام کا پیسہ عوام پر خرچ ہوگا تو وہ ٹیکس کہلائے گا. جمہوریت کا مطلب عوام کی حکومت عوام کے ذریعے عوام پر، اس کو ہم جمہوریت کہتے ہیں. ٹیکس میں پارٹنر دو ہیں، حکومت اور عوام. بھی آپ نے ٹیکس دینا ہے اور ہم نے ملک کو چلانا ہے. دو پارٹنر کے درمیان جو کلیکٹ کرنے والی اتھارٹیز ہیں وہ ہیں ایف بی آر، پی آر اے. ان کا جو خوف ریٹ ان میں ٹیکس پیئر میں ہو گیا ہے. دونوں پارٹنرشپ اور کلیکٹ کرنے والی ایجنسیاں، ان کا خوف زیادہ ہے. پارٹنر دونوں میں آپس میں اختلاف ہے، ان کے آپس میں رسائی نہیں ہے. اور اگر رسائی آسان ہوگی، اعتماد ہوگا تو ٹیکس بیس بڑھے گا. شبر زیدی صاحب اس کو کر پائیں گے؟ دیکھیے بات پتہ ہے کہ یہ سب جو ڈسکشن جس طرح ہماری چلی گئی، جی جی، سب سے اہم بات سمجھنے والی، جی جی، سب سے اہم بات سمجھنے والی یہ ہے کہ دیکھیں اگر میں ٹیکس بیس کی بات کرتا ہوں، جیسے رسول بھائی بات کر رہے ہیں،
ٹیکس بیس کی بات ہم کر کیوں رہے ہیں؟ یہ آپ نے ایک بڑا اہم سوال کیا تھا کہ امپورٹ جب ہم ریڈیوس کریں گے تو آپ نے ابھی ایکسپورٹ سیکٹر کے بارے میں بات کی کہ ہم ایکسپورٹ سیکٹر کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ کوئی بہت لمبی چوڑی سائیکالوجی نہیں ہے جو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں. یہ ایک میتھمیٹیکل بات ہے. دیکھیں اگر مجھے اکانومی کو چلانے کے لیے 4,000 ارب چاہیے, 5,000 ارب چاہیے یا 6,000 ارب چاہیے, جی جی, تو مجھے یہ دیکھنا ہے کہ اس 6,000 ارب کا کنٹریبیوٹر کون ہے. ایک کنٹریبیوٹر کون ہے اور اس کا بینیفیشری کون ہے. بینیفیشری تو آپ کہتے ہیں کہ جی وہ ہماری 22 کروڑ یا 13 کروڑ عوام ہے جو کہ اس کی بینیفیشری. کنٹریبیوٹر کتنے ہیں؟ 12 لاکھ 13 لاکھ. انڈائریکٹ ٹیکسز بالکل اپنی جگہ ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ٹیکس نہیں دیتے. آج آپ کوئی چیز لینے جاتے ہیں, آپ انڈائریکٹ ٹیکسز پے کرتے ہیں, میں بھی کرتا ہوں, آپ بھی کرتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ جو بلیسڈ کلاس ہے ان کے پاس اس اکانومی کے پیسے ہیں جو کہ انڈاکومنٹڈ اکانومی ہے, جب تک اس کو ہم ٹیپ نہیں کریں گے تو ہم کس طرح لے کے چلیں گے. اچھا ایک آپ نے بات کی ایمنیسٹی کے بارے میں, اس کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا دیکھیں ایمنیسٹی کا پرابلم کیا ہے. جی جی, پرابلم کیا ہے کہ ایمنیسٹی کا جو اصل ایسنس ہے اس کو ہم سمجھ نہیں پا رہے. ہم کیوں نہیں سمجھ پا رہے؟ ابھی فصل بھائی نے جیسے کہا کہ جی ہمارے پاس نان فائلرس کا ڈیٹا موجود ہے. میری نظر میں ہونا کیا چاہیے کہ نان فائلرس کے ڈیٹا کو آپ ٹیپ کریں, ایمنیسٹی کو آپ سائڈ بائی سائڈ رن کریں. اس ایمنیسٹی کے اندر جو بڑی بیسک چیز نظر آتی ہے وہ بیسکلی یہ ہے کہ دیکھیے جی یہ ایمنیسٹی ڈیفالٹ سرچارج کی مد میں دسمبر 2020 تک پرابلی شاید یہ لے کے گئے, یعنی اس کو ایکسٹینڈ کیا ہے 3 مہینے کے لیے نہیں رکھا. ڈیفالٹ سرچارج کے ذریعے جو 40% ڈیفالٹ سرچارج ہے اس سے ایکسٹینڈ بھی کیا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ نان فائلرس کو پروو کریں اور ان کو پروو کرنے کے بعد ان کو بھلے آپ ایمنیسٹی کا راستہ دے دیں, لیکن ان کو اس کلچر میں لے کے آئیں کہ بھائی ٹھیک ہو جاؤ, ٹیکس نیٹ میں آ جاؤ تو آپ کی یہ آسانی ہوگی. ٹیکس نیٹ میں نہیں آؤ گے تو آپ کی دیکھیں پی آر اے نے کیا کیا تھا. پی آر اے نے یہی کیا تھا کہ جو ٹیکس نیٹ پہ نہیں تھے ان کو بٹھایا, ان کے ساتھ میٹنگز کی, ان کو یہ بتایا کہ جی ہمارا یہ بجٹ ہے, ہمیں چاہیے. اب آپ بتائیے آپ کنٹریبیوٹر بننا چاہتے ہیں یا آپ ڈیفالٹر بننا چاہتے ہیں. دیکھیں یہ عوام کی چوائس ہوتی ہے کہ عوام نے کنٹریبیوٹر بننا ہے یا ڈیفالٹر بننا ہے. ہم 16% نہیں دیں گے, 5% دیں گے, وہ آگے اس طرف بھی آ نہیں بات. جی جی, لیکن بات یہ کہ دیکھیں ہم بینیفیشری تو ہیں لیکن ہم کنٹریبیوٹر بننا نہیں چاہتے. جی جی, اور جہاں تک بات ہے ٹیکس اور کیا کہتے ہیں ایف بی آر کی ہے, کلیکٹر کی اور عوام کی, تو دیکھیں اس میں یہ کہ 2001 کا جو آرڈیننس تھا نا سر وہ آج کے وقت میں فوت ہو چکا ہے. اس کا ویژن فوت ہو چکا ہے کیونکہ اس کا ویژن یہ تھا کہ ٹیکس کلیکٹر اور ٹیکس پیئر پارٹنر ہیں اور یہ اس ملک کو چلائیں گے اور جو نیکسٹ ایکسیکیوٹیو ہے اس کو کنٹریبیوٹ کریں گے. وہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایک بندہ جو ٹیکس دیتا ہے اس کو ریٹ بھی کر رہے تھے. جی جی, اس نوٹیفکیشن سے پہلے ہم ریٹ نہیں کرتے, چلے ریٹ تو مان لیے کہ کنٹرول ہوگی, 161 ہم اسی کو کریں گے, پینلٹی ہم اسی کو لگائیں گے, امینڈمنٹ ہم اسی کی کریں گے. سوال یہ ہے کہ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر میرے بھائی نے لون لیا ہے کسی چیز میں اس کا لون ادا کر دیتا ہوں, بات سمجھ میں آتی ہے, لیکن میں کسی پرائے کا لون تو ادا نہیں کرتا. جی جی, تو سوال یہ کہ میں ہی کیوں لون ادا کروں. دیکھیے اگر آج ہم اپنی ٹیکس بیس بڑھا لیں تو یقین جانے یو صاحب ہم ایکسپورٹر کو ایگزمپشنز دے سکتے ہیں. ہمیں کوئی سبسڈیز ختم کرنے کی ضرورت نہیں, ہمیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں. آپ صرف اور صرف اپنی ٹیکس بیس کو ملٹیپلائی بائی 4 کر لیں, اور یہ میں ٹیکس بیس اس کی بات کر رہا ہوں جو باقی وہ ٹیکس بیس ہو جو ریونیو جنریٹ کریں. اچھا ٹیکس بیس کی بھی جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ سے جاتے جاتے یہ بات بھی کرتا چلوں کہ ٹیکس بیس کی جب آپ بات کریں تو کائنڈلی ٹیکس پیئر کی بات کریں. ہم زیادہ تر ریٹرن تو بلو ٹیکسیبل لمٹ جمع کرواتے ہیں. تو یہ فیصل صاحب کی بات کو مزید میں یہ بھی انڈورس کروں گا کہ آپ سسٹم ایسا بنائیں کہ آپ انکریج کریں کہ ریونیو آئے لوگوں کو. جو اچھا یہ جو 3% 4% بات کریں جو ہم ایف بی آر کے نمائندوں کو کہتے ہیں کہ جی کرپشن آ گئی ہے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, یہ ایلیمنٹ بھی ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, جب آپ کسی کو اس کی ڈیفائنڈ جاب کے لیے ریوارڈ کریں گے تو وہ غلط راستے کی طرف کیوں جائے گا, صحیح بات, صحیح سمت میں جائے گا, وہ صحیح نیت کے ساتھ کام کرے گا. جی جی. حسن القادری صاحب, ٹائم کم ہے, ایمرجنسی اسکیم بھی آ گئی ہے, آپ کی نظر میں کامیاب ہوگی اس ماحول میں, اس صورتحال میں یا نہیں؟ اس کے اثرات مثبت ہوں گے یا نیگیٹو ہوں گے, کس طرح دیکھ رہے ہیں اس کو؟ دیکھیے سر ایمنیسٹی کا جہاں تک سوال ہے نا, دیکھیے ایمنیسٹی کی بیسک چیز کیا ہے. ایمنیسٹی ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک ٹیمپرری سولوشن ہے ان کے لیے جنہوں نے قانون کو فالو نہیں کیا. جی جی, لیکن تب جب آپ قانون کو فالو کریں اور آگے بھی کرتے ہیں, اگر تو ہم ایمنیسٹی اس لیے لے کے آئے ہیں کہ فار دا ٹائمنگ لوگ اپنے ایسٹ وائٹ کرا لیں جی جی, اور اس کے بعد وہ کہیں ٹھیک ہے جی بعد میں ہم ریٹرن فائل کریں یا نہ کریں,
تو کوئی فرق نہیں پڑتا. میرے حساب سے ایمنسٹی کے ساتھ یہ ہونا چاہیے کہ جو بھی ایمنسٹی فائل کرے اگر تو وہ فائلر ہے جی اس کی ایمنسٹی ریٹین کہا تو یہی جا رہا ہے اس دفعہ شرط بھی وہ رکھی جا رہی ہے جو فائلر بنے گا تو وہی ایمنسٹی ویل کرے گا. فائلر بننا میں دیکھیں یوسف اس بات کو سنیں, میں آج فائلر بن گیا, میں نے آج ایمنسٹی ویل کر دی, اس کو ویل کرنے کے بعد اگلے سال میں نے کہا جی میں کیوں فائلر کروں جی, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہی ہوگا جو پہلے ہو رہا ہے جیسے فیصل بھائی کہہ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ اپرچونٹی دیں نان فائلر کو فائلر بننے کی ایمنسٹی کے ذریعے, لیکن آپ نان فائلر کو اس چیز کی اپرچونٹی نہ دیں کہ وہ ون آف بینیفٹ اٹھا کے سیٹ کریں. یعنی کہ IMF کے پیکج کے بعد ایمنسٹی بھی اور اس کے اثرات بھی عوام پر خاص نہیں پڑیں گے, ٹیکس نظام کو بہتر ہوگا. خاص پڑھیں گے, ضرور پڑھیں گے, عوام کے لیے بہتری آ سکتی ہے, ایک اپرچونٹی ہے کہ آپ کو ایک بریدنگ اسپیس دی گئی ہے. لیکن اگر آپ اپنی اصطلاحات اس کے ساتھ جاری رکھیں گے اور آپ نان فائلر کو ٹچ کریں گے, اگر تو آپ اسی چیز کا انتظار کریں گے کہ جی ایک اور بیل آؤٹ پیکج آئے گا, وہ آئے گا پھر کھا لے گا, پھر دیکھا جائے گا. بہتری کی طرف IMF آپ کو بہتری کی طرف نہیں لے جا سکتی. IMF آپ کو بریدنگ اسپیس دے سکتی ہے, IMF آپ کو لون دیتی ہے آپ کے پروڈکٹ کے گین, اور جیسے میرے دوست نے کہا, بھائی نے کہا کہ وہ پروڈکٹ سے ریونیو جنریٹ کرتے ہیں اس کے اگینسٹ آپ اس لون کو واپس کرتے ہیں. آپ ان پروڈکٹس میں پیسہ لگا دیتے ہیں ان کی نہ آپ کی کوئی پروڈکٹ کی کاسٹنگ ہوتی ہے نہ کچھ ہوتا ہے, اور ان لائن ڈرین تو آپ نے بنا لی, اگر یہی آپ ڈیم بنا لیتے ہیں تو آج آپ کی سچویشن ڈفرنٹ ہوتی. فیصل صاحب نے بڑی تفصیل سے بات بتا دیا, لیکن IMF کو بھی ہمیشہ گلا ہی رہا ہے. 21واں 22واں پیکج لیا جا رہا ہے لیکن آج تک وہ گلا رہا ہے. وہ گلا کیا ہے؟ ٹائم کم ہے, سچویشن. دیکھیں جی ان کا گلا بالکل جائز نہیں ہے. جی جی, وہ گلا یہ کرتے ہیں کہ جی جب بھی ہم نے آپ کو بیل آؤٹ پیکج دیا ہے وہ پراپر یوٹیلائز نہیں ہوا. جی جی, سوال یہ ہے کیا اس کی یوٹیلائزیشن کے لیے ہمارے پاس کوئی بریدنگ سپیس ہے تھی؟ اگر میں نے مزید قرضہ لے کے پچھلا قرضہ ہی اتارنا ہے جی جی, تو پھر اس پیکج کا مجھے اکانومی پہ تو کوئی فائدہ نہیں نظر آئے گا. اب یہ کیا کر رہے ہیں آپ دیکھیں, بڑا ہارش پیکج ہے یہ, دیکھنے اگر دیکھا جائے وہ اکنامکس کا اصول ہے اس چیز کو ٹیکس کر دو جس کی ڈیمانڈ انفلیکسیبل ہے. ٹھیک ہے, جس کی ڈیمانڈ انفلیکسیبل. وہ کیا کہتے ہیں, بجلی, آئل, یہ پیٹرول, یہ جتنی سبسڈیز ہیں ساری وڈرا کر لو کیونکہ اس کی ڈیمانڈ انفلیکسیبل. یہ لوگوں کو چاہیے, بندہ زندہ ہے تو اسے بجلی بھی چاہیے, گاڑی رکھی ہے, ضروریات زندگی سے بچ ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, اب پیسہ تو وہ دے رہے ہیں, ہمارا قرضہ دوبارہ جو ہم نے ان کو پے کرنا ہے اس کے لیے بریدنگ سپیس, اور وہ کہہ رہے اکانومی کو چلاؤ کہاں سے, اپنے لوگوں کو تنگ کر کے. اکانومی کو کیسے چلاؤ, سبسڈیز وڈرا کرو, اس سے ریونیو کلیکٹ کرو, ٹھیک ہے, مزید 600-700 ارب روپے کے ٹیکس لگاؤ, اس سے اکانومی چلاؤ. یہ پیکیج تو وہ دے رہے ہیں تاکہ کہیں ہم ڈیفالٹر نہ ہو جائیں اور ان کی رقم دیتے رہیں, ہم اپنے قدموں پہ کھڑے رہیں اور ان کو پیمنٹ کرتے رہیں. باقی جو سٹیپس ہیں, دیکھیں ایک آدمی مجھے قرضہ دے رہا ہے, اس کو میرے ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی کیا ضرورت ہے اگر اس کو یہ نظر آتا ہو کہ یہ قرضہ واپس ہو جائے. جی, بینک جو ہے کسی کمپنی کو جب لون دیتا ہے وہ اس کی فیزیبلٹی دیکھ کے اسے لون دے دیتا ہے. فیزیبلٹی میں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ لون واپس ہو جائے گا. اب بینک جا کے کہیں کمپنی کے ڈائریکٹروں میں یا بینک کمپنی کے آپریشنز میں تھوڑی بیٹھتا ہے کہ جا کے یہ دیکھا جائے کہ آپریشن صحیح چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے. IMF کا بیل آؤٹ پیکج, اگر آپ کو تھوڑا سا, میرا نالج شاید ویک ہو لیکن جو میں ایک چھوٹا سا اکنامکس کا اور اکاؤنٹنگ کا اسٹوڈنٹ ہوں یا معاشیات کا اسٹوڈنٹ ہوں, مجھے یہ نظر آتا ہے کہ اس بیل آؤٹ پیکج میں سوائے قرضے کی واپسی کا کچھ نہیں ہے. اور کرنا ہم نے جو ریونیو اکٹھا کرنا ہے وہ ہم نے عوام پہ سختی کرنی ہے. ہم نے جو سبسڈیز وڈرا کرنی ہے وہ بھی تو ریونیو کی صورت میں واپس. پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا راز جو مضمر ہے وہ ہے ٹیکس بیس, پرسنل سسٹینیبلٹی پہ خود کرنا ہے. یہ جو پیکج ہے نا, یہ تو اگر دیکھیں یہ ایک آنکھ کا دھوکہ ہے, یہ آنکھ کا دھوکہ ہے. یہ پیکج دیا جا رہا ہے کہ جو ہم نے قرضے کی قسطیں, یہ سود کی قسطیں دینی ہیں ان کو واپس, ادروائز ان کو کیا ضرورت ہے ہمارے پہ پابندیاں لگائیں. وہ پابندیاں کیوں لگا رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ پابندیاں لگانے سے تمہاری اکنامکس بھی تھوڑی سی ٹھیک ہو جائے گی, اور ہم کہیں گے کہ IMF کے پیکج کے ذریعے تمہاری معاشیات ٹھیک ہوگی. IMF کے پیکج کی جو یوٹیلٹی ہے یا اس کا جو
صرف کرنے کا طریقہ ہے، اگر وہ یہ شیئر کر دیں جی جی اسمبلی میں یا عوام کے ساتھ تو پھر شاید میں اس پہ کوئی کمنٹ کر سکوں۔ فیصلہ صاحب آپ کو بہت شکریہ، سنت قادری صاحب آپ کو بہت شکریہ، مقدم صاحب آپ کو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ ناظرین، پروگرام میں شامل ہونے کے لیے اگر آپ کو معلومات چاہتے ہیں، کچھ شکایت کرنا چاہتے ہیں محکمے کے حوالے سے یا ٹیکس پیئر کے حوالے سے، پروگرام میں ہمارا فون نمبر موجود ہے، ای میل موجود ہے، ہمیں کال کر سکتے ہیں، میل کر سکتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے افضل ایوب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔